تو یہ آج سندھ ہائی کورٹ کا بڑا زبردست فیصلہ آیا ہے اس کم سن بچی کے اغوا کے مقدمے کے حوالے سے. کم سن بچی کی آئیڈینٹی، کم سن بچی کے بارے میں بات کرنے اور اس طرح کے مقدمے کے مدعی کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور میڈیا ٹرائل کے لیے خاص کر ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے بڑا زبردست فیصلہ سنایا ہے. کہا جا رہا تھا بڑا دن ہے یکم اگست، لیکن عوام شاید ہو سکتا ہے کہ ڈی موٹیویٹ ہو گئی ہو سن کے کہ یار کیس کی تاریخ پھر پڑ گئی ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات پہنچی ہیں کراچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کم سن بچی کے اغوا کے مقدمے کے اندر تقریباً 3 طرح کی کارروائیاں متوقع تھیں، جو کہ پبلک بات تھی کہ صرف 3 طرح کی کارروائیاں ہوں گی اور یہ ساری کارروائیاں وہاں کے جو جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی ہیں ان کی عدالت میں ہونا تھی. ایک بچی کا طبی معائنہ کرنے کے لیے MLO جو میڈیکل لیگل اوپینین لینی ہوتی ہے اس سے متعلق تھا، جس کے اوپر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا اور آج سنایا جانا تھا. ہم بھی اس کے اوپر پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آج وہ ایکسپیکٹڈ تھا. سیکنڈلی ملزمان جو اس کمسن بچی کو اغوا کر کے جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ کراچی سے لاہور لائے ہیں، ان کی ضمانتیں تھیں قبل از گرفتاری 2 بھائیوں کی، ظہیر اور شبیر کی. ان کے اوپر بحث جو ہے وہ متوقع تھی. اس کے علاوہ تیسرا تھا کہ پولیس نے اپنا چلان جو 173 ضابطۂ فوجداری کی رپورٹ ہے وہ سبمٹ کرنی تھی عدالت کے اندر تاکہ باقاعدہ طور پر مقدمے کا آغاز کیا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی چلان نہیں پیش کیا جا سکا. اور نارملی ہماری عدالتوں کے اندر ہماری پولیس کی طرف سے جو چلان پیش کیے جاتے ہیں وہ قانون کے مطابق تو 14 دن کے اندر اندر وہ کرنا ہوتا ہے انہوں نے، لیکن اب وہ 14 دن کی جگہ کبھی کبھی 14 مہینے بھی گزر جاتے ہیں اور آج وہ نہیں پیش ہو سکا اور انہوں نے کچھ 5-7 دن کی دوبارہ مہلت مانگی، جس پر عدالت نے ان کو مہلت دے دی. ساتھ جو ضمانتیں تھیں، ضمانتوں میں بھی چونکہ چلان مکمل نہیں ہوا، تفتیش مکمل نہیں ہوئی پولیس کی، تو اس کی وجہ سے ضمانتوں کے اندر بھی تاریخ پڑ گئی اور چونکہ درمیان میں کچھ چھٹیاں آ رہی ہیں، محرم کی چھٹیوں کی وجہ سے یہ مقدمہ 17 تاریخ پہ چلا گیا ہے ضمانتوں والا. جو تیسرا میڈیکل لیگل اوپینین کے لیے جو درخواست تھی، اور یہ درخواست پولیس کی طرف سے تھی، یہ جاننا بڑا ضروری ہے، یہ مدعی مقدمہ کی طرف سے نہیں تھی، ملزمان کی طرف سے نہیں تھی، یہ اس مغویہ بچی کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ پولیس جو کہ تفتیش کر رہی ہے اس مقدمے کی، جو سندھ پولیس ہے، یہ اس کی طرف سے درخواست تھی کہ وہ کروانا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ تقریباً 3 مہینے کے بعد بچی بازیاب ہوئی ہے، باقاعدہ طور پر سرکار کی تحویل میں آئی ہے، تو اب بچی کا ایک طبی معائنہ کر لیا جائے تاکہ جو مقدمے کے اندر ہم نے چلان پیش کرنا ہے اس کے لیے ہمیں دفعات کے اندر آسانی ہو. لیکن عدالت نے اس کو مسترد کر دیا اور ابھی تک اس کا پراپر تحریری تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. جب فیصلہ آئے گا تو اس سے سمجھ سکیں گے کہ عدالت کے پاس کون سی ریزنز ہیں جس میں عدالت نے اس کو مسترد کیا ہے. لیکن اس سارے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کے بارے میں چونکہ پبلک کو ابھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آج ایک اور مقدمہ بھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت تھا. سید مہدی علی کاظمی بنام ظہیر احمد وغیرہ کے ٹائٹل سے ایک دعویٰ دائر کیا گیا تھا جس کے اندر ڈیکلریشن کا، پرماننٹ انجنکشن کا اور ڈیفامیشن سوٹ تھا، یہ جس کے اندر تقریباً 7 لوگ جو تھے وہ پرائیویٹ پارٹیز تھے اور ایک سرکاری ادارہ تھا. ظہیر احمد جو ملزم ہے اور علی جعفری جو ایڈوکیٹ ہیں اور زنیرہ ماہم جو یوٹیوبر ہے اور مبینہ طور پر 2 صحافی بلال اور میاں آصف تھے اور اس کے ساتھ 2 یوٹیوبرز ایک AD ملک اور فیصل سوری تھے. ان لوگوں کو پارٹی بنایا گیا اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو PTA آپ کا ادارہ ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے آپ کے اس ڈیجیٹل میڈیا کو، ان کو بھی اس میں پارٹی بنایا گیا تھا. جو اس دعوے کے مدعی تھے مہدی علی کاظمی، ان کی طرف سے ان کے وکلاء کی جانب سے یہ سٹانس لیا گیا. اور یہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ جبران ناصر پیش نہیں ہوئے تھے. گزشتہ دن آپ لوگوں نے ایک پریس ریلیز دیکھی کراچی پریس کلب کی جس میں یہی الزام تھا کہ جبران ناصر نے ایک ایسی درخواست دائر کی ہائی کورٹ میں، لیکن آج جب منظر عام پر آیا وہ آرڈر تو پتہ چلا کہ اس میں جبران ناصر کی حاضری نہیں ہے بلکہ کوئی اور تھے. تو وہ پریس ریلیز جو خود ساختہ پریس ریلیز میں کہوں گا وہ بھی حقائق پر مبنی نہیں تھی. اس کے اندر مدعی مقدمہ کی طرف سے یہ سٹانس لیا گیا ہے کہ چونکہ میں نے ایک مقدمہ درج کروایا ہے، میری بچی اغوا ہوئی تھی اور اس مقدمے کے اندر یہ سارے جو سیریز آف ایونٹس چلے ہیں وہ انہوں نے ایکسپلین کیے اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں نے سندھ ہائی کورٹ سے ایک درخواست کے ذریعے بچی کو بازیاب کروانے کے لیے درخواست دی تھی جس کا فیصلہ 21 جولائی کو آیا تھا اور یہ درخواست میں نے میڈیکل کے بعد دی تھی. اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی درخواست، آپ کے فیصلے کے اوپر بچی کو لاہور سے کراچی شفٹ کر دیا گیا، لیکن ایک ٹولہ ہے، وہ ایک ٹولہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر میری اور میرے خاندان کی کردار کشی کر رہا ہے.
میرے بارے میں گھٹیا گھٹیا الزامات لگا رہا ہے، بے بنیاد باتیں کر رہا ہے، اور جو بچی اس مقدمے کے اندر وکٹم ہے، مغویہ ہے، وہ کمسن ہے، اس کو میڈیکل بورڈ نے کمسن کہا ہے، اس کو اداروں نے جو عدالتیں ہیں انہوں نے کمسن کہا ہے، اس بچی کو ایز اے پروڈکٹ یوز کیا جا رہا ہے، جو آپ سب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اس لیے مدعی مقدمہ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو روکا جائے، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور میں نے آپ کے پاس عدالت کے پاس آنے سے پہلے پی ٹی اے کو گزارشات پیش کی، لیکن پی ٹی اے نے انٹرٹین نہیں کیا، جس کے اوپر عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے اور ان قوانین اور ان قواعد کا حوالہ دیتے ہوئے جو پاکستان کے قانون کے اندر، پاکستان کے قواعد کے اندر موجود ہیں چیزیں، جس میں کمسن بچی کی آئیڈینٹی، کمسن بچی کے بارے میں بات کرنے اور اس طرح کے مقدمے کے مدعی کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور میڈیا ٹرائل کے لیے خاص کر ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے بڑا زبردست فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے تمام لوگوں کو طلب کر لیا جی، پی ٹی اے سمیت تمام لوگ جو لاہور کے یوٹیوبرز ہیں ان کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کے ذریعے تعمیل کروائی جائے گی نوٹسز کی، اور جو لوگ اسلام آباد سے ہیں جیسے پی ٹی اے ہے ان کو اسلام آباد کے سیشن جج کے ذریعے بلایا ہے۔ اور جو بڑا فیصلہ سنایا ہے عدالت نے، 26 اگست تک سب کو روک دیا ہے کہ نہ تو وہ اپنی ویڈیوز کے اندر، نہ اپنی آڈیوز کے اندر، نہ کسی بھی اور طریقے سے یہ جو تمام لوگ جن کے نام دیے گئے ہیں مدعی مقدمہ اور ان کے اہل خانہ، ان کے بارے میں کوئی تضحیک آمیز گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے ان تمام لوگوں کو 26 اگست کو طلب کیا ہے اپنے سامنے سندھ ہائی کورٹ میں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو آپ کا ادارہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، اس کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ فوری طور پر ان کے خلاف ایز پر لا کارروائیاں سٹارٹ کرو، اور مجھے 15 دن کے اندر اندر اس سندھ ہائی کورٹ کے اندر اپنی رپورٹ جمع کرواؤ کہ تم نے ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کی ہے۔ تو یہ آج سندھ ہائی کورٹ کا بڑا زبردست فیصلہ آیا ہے اس کمسن بچی کے اغوا کے مقدمے کے حوالے سے۔